سب سے پہلے تو کچھ اچھی خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ کرونا کے حوالے سے ہیں۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شاہراہوں پہ ہائی ویز اور موٹر ویز کو انڈسکرمنیٹری موو سے بند کیا جا رہا تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی کہ جی کس کو بند کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا ایک طرح سے ہماری یہ موڈس اپرانڈی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار بن گیا ہے۔ کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ روڈز کو بند کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے جو سوشل جو اس کے معاشی جو اثرات ہوتے ہیں وہ کتنے تباہ کن ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے کس حد تک پریشانی بنتی ہے، یہ دیکھے سمجھے بغیر جو ہے نا وہ ہم ایک بنا لیا ہے کہ ایک بلینکٹ جو ہماری ایک اپروچ بن گئی ہے وہ ہم آپٹ کرتے ہیں، اور باقی جو فائن ٹیوننگ کرنے والے جو کام ہوتے ہیں، جو زیادہ ویگورسلی ایڈمنسٹریٹو جو میئرز ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ یہی کام ہم نے لاک ڈاؤن میں کیا تھا کہ بظاہر لاک ڈاؤن کا جب ہم ورڈ بولتے ہیں تو بڑا دھانسو سا لگتا ہے ایڈمنسٹریٹولی، حالانکہ اس کی جو افادیت ہے وہ بہت ہی کویسچنیبل ہے کہ واقعتاً جتنا آپ لاک ڈاؤن بڑھاتے جائیں گے اسی حساب سے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، خاص طور پہ اس انفیکشس ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہو گئی کہ جی آپ نے لوگوں کو بالکل اس طرح کرفیو کی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ اس میں لوگوں کا تعاون بھی چاہیے ہوگا، ان کے دلوں سے خوف بھی نکالنا ہوگا، ان کو یہ بھی بتانا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کوئی علامت تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ایک اچھوت کے طور پہ ڈیل کریں، وہ آپ کو پیشنٹ کی جو ایک ڈگنیفائڈ سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس پہ رکھتے ہوئے آپ کے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کی مشاورتی جو ایک سوچ ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک حل نکالیں گے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور پیورلی ایڈمنسٹریٹو یا ڈنڈے کے زور پہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے نا حل نہیں ہوتے اس طرح۔ ایک تو یہ بہت اچھا سٹیپ لیا حکومت پاکستان نے کہ جی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ باقی ظاہر ہے 2 بندوں سے زیادہ موومنٹ پہ ریسٹرکشن لگائیں، دوسری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی ابھی بند رکھیں۔ اس میں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب ووہان سٹی میں لاک ڈاؤن کیا گیا، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ بڑا شدید لاک ڈاؤن تھا۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ کس طرح شدید لاک ڈاؤن تھا۔ انڈیویجول لیول پہ ایک ہاؤس ہولڈ کو وہ جو ہے نا حکام جو ہے نا مانیٹر کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے گھر سے نکل کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ لائک 30-40 جو یارڈز فیٹ کے فاصلے پہ اس نے ڈسٹ بن اپنی جو ہے نا وہ ٹریش جو تھا وہ ایمپٹی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک اور بندے نے باہر جا کے کچھ سامان لینے کی کوشش کی۔ بظاہر وہاں پہ کوئی اس طرح کی نہ وہاں پولیس والے تھے نہ کوئی دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بندے تھے، لیکن فوری طور پہ ان بندوں کو جو ایڈمنسٹریٹو جو حکام تھے ان کی طرف سے کالز آ گئیں کہ جی آپ نے وائلیٹ کیا ہے تو آپ کو وارن کیا جاتا ہے۔ یہ صرف لیول چیک کریں کہ اس حد تک وہاں پہ اسٹرکٹ ایک انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عین اسی وقت میں ووہان میں جو ان کی ٹرین سروس ہے، جو لوکل ٹرین سروس ہے وہ فلی فنکشنل تھی، وہ چل رہی تھی۔ وہ کیوں چل رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے تو موو کرنا ہے نا، اب چاہے اس میں آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو گئے، دوسرے لوگ جن کے اوپر وہ ایگزمپشن آپ نے دی ہوئی تھی، انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے۔ تو جب WHO کی ٹیم وہاں پہ پہنچی، 17-18 بندوں کا پورا وفد تھا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ آئے تھے، اسٹڈی کرنا چاہ رہے تھے اس وائرس کو۔ دے ور سرپرائزڈ کہ جی یہاں پہ اتنے شدید لاک ڈاؤن کے باوجود بھی جو ہے نا ٹرین سروس جو ان کی لوکل سروس ہے، ٹرین دیٹ از موونگ اراؤنڈ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ایک ویڈیو میں بھی ہم نے یہ اس کا ذکر کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے انڈیجنس چیزوں کو دیکھ کے اپنے خاص معاشی، سماجی، سوشل حالات دیکھے بغیر، اپنے انفراسٹرکچر کی کتنا وہ تگڑا ہے اس کو اسیس کیے بغیر، ہمارے لوگوں کی جو صورتحال کس طرح ہوتی ہے، وہ چیزوں کو کس طرح لیتے ہیں، ہمارے ہیلتھ کی سٹرکچر کیا ہے، ہماری ایجوکیشن کی سٹرکچر کیا ہے، جب تک آپ اس ساری چیز کو لیے بغیر، کنسیڈر کیے بغیر ایک ادھار کی پالیسی لائیں گے، اٹلی کا ایک لاک ڈاؤن یا چائنا کا ایک لاک ڈاؤن یا اسپین کا ایک لاک ڈاؤن کا ماڈل یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں چانس بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں ناکامی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ناکامی ہو، ہم اس بیماری میں مزید دھنستے جائیں، آبویسلی کوئی نہیں چاہتا،
ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایک اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، مہذب طریقے سے اس بیماری کا جو ہے نا وہ مقابلہ کر پائیں. ایک تو اس حوالے سے یہ ایک ضروری چیز تھی کہ جی اچھا کیا انہوں نے. دوسرا گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی اب جو جن پیشنٹس کو فار ایگزامپل علامات آتی ہیں اور وہ پازیٹیو رپورٹ بھی، ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ جاتے ہیں، تو ان کو اب گھروں میں ہی آئسولیٹ کرنے کی جو ایک تدبیر ہے نا وہ نکالی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہتر سٹیپ ہے، اچھا سٹیپ ہے. اور اگین یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کے ہاسپیٹل اس حد تک اکوپڈ نہیں ہیں، وہ فوراً چوک ہو جائیں گے، اوور ویلم ہو جائیں گے. وہاں پہ نہ تو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، نہ ہی آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ آئی تھنک بہت اچھا سٹیپ ہے جو اب آپ نے انڈیجنس طریقے سے، ہو سکتا ہے یہ کسی نے نہ کیا ہو، اٹلی والوں نے بھی نہ کیا ہو، ایران والوں نے بھی نہ کیا، لیکن آپ نے سوچا، آپ نے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا. کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہاسپٹل کیوں نہیں اکاموڈیٹ کر رہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اس وقت جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل فیسٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہاں پہ جو تماشا لگتا ہے اس لوکیلٹی میں یا اس گھر میں، وہ ایک بہت ہی اگلی سین ہوتا ہے. وہ اس حد تک بعض اوقات شاولنگ، پشنگ، دھکے دینے، گالم گلوچ تک جو ہے نا بات چلی جاتی ہے. اور سب سے اہم اس وقت جو مریض ہوتا ہے نا، اس کی جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، مریض کا اپنا ایک جو خاص سٹیٹس ہے دیٹ مسٹ بی ریسپیکٹڈ، اور ایک ڈگنیفائڈ جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے نا وہ ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اس انڈیویجول کو ایک کرمنل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. پھر جو سٹگماٹائز چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک اور سب سے اہم آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پہ جاتی ہیں، وہاں پہ جو کاسٹ آپ کی بڑھتی ہے، جو ایک ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے، جو ایک شور و غوغا پڑ جاتا ہے، اوورآل ایک کاس کی جو کیفیت بن جاتی ہے. آئی تھنک کہ وہ یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان پہ وہاں پہ رکھیں، ان کو ہاٹ لائن کے ذریعے، ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹر آپ کمیونیکیٹ کریں. اس سے آگے بھی چل کے اگر ان کے پاس سروس ہے اس طرح کی کہ آپ ڈاکٹر آن لائن تھرو واٹس ایپ یا ویڈیو کال یا اسکائپ کے ذریعے اگر ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. ڈاکٹر کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس بندے کم ہیں اس وجہ سے. تو وہ آپ سموتھلی چیزوں کو لے سکتے ہیں کیونکہ وی آل نو کہ جی 95-96% ایون 98% جو ہمارے جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں وہ تو 99% تک جو ہے نا وہ شکر ہے کہ وہ ریکوری ہو رہی ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں ود پیسیج آف ٹائم. تو بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگین یہ بھی ایک میرے خیال میں بہت ایک اچھا جو ہے نا سٹیپ لیا ہے حکومت نے. اس سے بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں سموتھ طریقے سے بہتر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو عوام ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ایک التجا ہے کہ جی اگر کسی بھی طرح سے آپ کو علامات آتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ کائنڈلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، گھر میں ہی رہیں. وہ بات کی بات ہے کہ آپ اتھارٹیز کو ٹیسٹ کا کروائیں گے وہ بھی، لیکن علامات کوئی بھی کامن ہو سکتا ہے. زیادہ چانس ہے کہ کوئی دوسرا فلو ہو، آپ کو جو کامن کولڈ ہوتی ہے وہ ہو، ہوپفلی کرونا النس نہیں ہوگی. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیں. اور اس جو حکومت نے اسٹیپ لیا اس سے تعاون کریں. اگر آپ پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے تو تب بھی آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کریں، آپ کے لیے بھی بہتر ہے. اور جتنے ہم یہ جلدی کریں گے اتنی جلدی ہم اس بیماری سے نکلتے جائیں گے، نہیں تو یہ ایک طرح سے پروپیگیٹ کرتی جائے گی، پھر اس سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. کچھ انٹرنیشنل سینیریو کی باتیں ہیں. فار ایگزامپل ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو افواہ سازی، یہ جو واٹس ایپ یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا نے اس ساری بیماری میں جو گند ڈالا ہے اور اس کو جو ایک بیسیکلی یہ پینڈیمک یا ایپیڈیمک نہیں انفوڈیمک بنا کے رکھ دیا ہے کہ ایک طرح سے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، رومرز کا اس حد تک طوفان ہے کہ اس میں سے صحیح چیز کو سلیکٹ کرنا ایک عام بندے کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈا کا اس حد تک شکار ہو جاتے ہیں کہ بندہ بہت ایک پریشانی کی کیفیت بنتی ہے کہ یا اللہ خیر آگے کیا ہوگا. کہ جب ہمارے ہیلتھ پروفیشنل جو ایک کریپ مٹیریل کو، ان ویریفائڈ مٹیریل کو، ان اتھینٹک مٹیریل کو نہ صرف اس پہ یقین کر رہے ہیں بلکہ اس کو آگے جانچ کیے بغیر پھیلانے کا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک خوفناک طریقے سے
چیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اسی سینیریو میں جو ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے, مصر میں, انہوں نے رومر, ان ویریفائڈ اور ان اتھینٹک کوئی بھی نیوز, کوئی بھی ویڈیو, کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر آپ پھیلائیں گے تو اس کو لاکھوں کروڑوں میں کوئی انہوں نے ٹرم رکھی ہوئی ہے, ڈپینڈنگ اپان کے کس حد تک آپ اس جھوٹ کا حصہ بن رہے ہیں, تو اس پہ فائن ہوگا. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری نیسیسری اسٹیپ. یہ ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ سوشل میڈیا کو بالکل بند نہیں کر سکتے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن, تو پھر آپ کو یہ فائن یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, ایک اور نیوز میں پڑھ رہا تھا, وہ بھی ایک اسی کرونا ریلیٹڈ تھی, کہ انہوں نے, کیونکہ یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی اگر آپ نے وائلیٹ کیا اس لاک ڈاؤن کو تو آپ جیل جائیں گے. ہمارے سیاستدان, ہمارے پولیس والے حضرات جو ہے نا, نہ صرف یہاں پہ, بہت سے ملکوں میں یہ تماشا دیکھا ہے, جو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے وائلیٹ کیا تو آپ جیل جائیں گے. تو ایک جگہ پہ انہوں نے یہ تجویز دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے کہ اس کرنٹ سینیریو میں, ان کا لاجک یہ تھا, فار ایگزامپل اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے اور وہ بائی لا اب ان کی جیل ٹرم بنتی ہے, اتنی وائلیشن کی انہوں نے, تو پھر کیا ان کو اب جیل میں ڈالیں گے؟ جیل میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی ان کو ہم نے بچانا ہے فرام کووڈ-19 ایلنس سے, تو آپ اوپر سے ان کو وہاں پہ جیل کے حالات کا ہم سب کو پتہ ہے, جتنی جیل پہ ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جیل یا قیدیوں کو ہم جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کس حد تک وہاں پہ پیتھیٹک کنڈیشن ہوتی ہے. تو آپ یہاں ایک صحیح سالم بندے کو, آپ جس کو بالکل کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری نہیں ہے, اس کو آپ پکڑ کے وہاں پہ ڈال دیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جب اس طرح کی ایڈمنسٹریٹولی اسٹنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیک فائر کرتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر انہوں نے جو تجویز یہ رکھی تھی کہ جی جو بھی بندہ وائلیٹ کرے اس کو آپ پوٹینشلی, ناٹ ایکچولی, پوٹینشلی پازیٹیو کووڈ-19 ڈکلیئر کر کے اس کو اپنے ہاؤس میں جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ یا سیلف ایسولیٹ یا ایک امپوزڈ ایسولیشن کے طور پہ اسے نا اس کے گھر کو لاک کر دیں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, لائک جو آپ کا کوارنٹین یا سیلف ایسولیشن کا ٹائم پیریڈ ہے 2 ویکس کا, آلموسٹ 2 ویکس کے لیے گھر کو لاک کر دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا بہتر آپشن ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اندھا دھند جو ہے نا جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذمہ لگائیں, اور پھر اس کی جو لیٹیگیشن کا پروسیس ہے, پہلے ہی ملکی حالات اور معاشی حالات جو ہے نا ایک خام خواہ کی ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بھی بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی سوچیں. اچھا, ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے. اٹلی میں, اسپین میں اور اب انڈیا میں بھی یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں, جس طرح بڑی بڑی کمپنیز ہیں, جنرل موٹرز ہو گئی, ایون یو ایس اے میں بھی ٹرمپ نے جنرل موٹرز کو آرڈر کیا ہے کہ جی وہ اس چیز میں شامل ہوں. اسی طرح فورڈ موٹرز ہو گئی, ٹویوٹا ہو گئی, جتنی بھی بڑی بڑی ہنڈائی ہو گئی, ہر ملک میں ظاہر سے پلانٹ ہوتے ہیں ان کے مینوفیکچرنگ. تو ان کے ساتھ مل کے حکومت نے ان کو ایک طرح سے کمپیل کرنے کی کوشش یا کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ کے پاس چونکہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے, آپ انجن میکنگ کا ایک حصہ رہتے ہیں, ہر طرح کی انجن میکنگ وہاں پہ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر پہلے سے ہے, تو آپ وینٹیلیٹر, ایک سمپلیفائڈ ورژن جو وینٹیلیٹرز کے ہیں نا وہ جلدی بنانے کے لیے تعاون کریں. اور بہت سے کنٹریز میں جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ آگے بھی آئی ہیں, خود انہوں نے والنٹائرلی اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اٹس گڈ ڈیسیژن. تو یہ بھی ایک اچھی ایک نیوز ہے. میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے نا دیکھنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ بہت سی یورپین جو کنٹریز ہیں انہوں نے سناکل جو انڈر واٹر سوئمنگ کے لیے, یا جب انڈر واٹر ہوتے ہیں تو سانس لینے کے لیے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ ایکوپمنٹ کو طور پہ بھی ایز اے کمپنسیشن, یعنی کہ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی جگہ پہ اس کا بھی استعمال کریں, کیونکہ وینٹیلیٹر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی اور وینٹیلیٹر اتنے دنیا میں ہے نہیں اس وقت, اور ان کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک یہ بھی ایک آئی تھنک کہ اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اچھا, ایک ناول چیز جو انڈیا میں ابھی نیوز آ رہی تھی, اس میں بتایا گیا ہے کہ جی جو ان کی ریلویز ریک ہیں, جو بوگیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی, آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بوگیاں ہوتی ہیں, اس میں اے سی, نان اے سی ہر طرح کی ہوتی ہے, تو انہوں نے نا ان بوگیز کو
کیا کیا کنورٹ کرنا, درمیان میں سے برتھ نکالنا شروع کر دیے, کیبن ٹائپ بنانا شروع کر دیا ایک جو پریپیئرڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بیسیکلی آئسولیشن, چھوٹے چھوٹے کیبن, چھوٹے چھوٹے روم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. ہمارے پاس بھی ہم نے ریلوے تو بند کر دی ہے, بہت سے ریکس, بہت سی جو بوگیاں ہیں وہ اسٹیشنوں پہ پڑی ہوں گی, کھڑی ہوں گی. میرے خیال میں اگر ہم بھی اس طرح بنانا شروع کر دیں تو جو ہاسپٹلس پہ برڈن پڑنا شروع ہو گیا وہ ہماری, اور ان کو بوگیوں کو ہم ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ بھجوانا شروع کر دیں. ظاہر ہے ہر بڑا تقریباً ہمارا سٹی جو ہے نا وہ دیٹ از لنکڈ تھرو ریلویز. تو وہاں پہ آپ 2-2 3-3 بوگیاں, اور ایک بوگی میں اگر لیٹس سے کہ 10-12 بھی ایسولیشن چھوٹے کیبن بن جائیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں بجلی کی سپلائی بھی ہوتی ہے, اس میں ایئر کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کی وہاں پہ فیسلٹی ہوتی ہے جو ٹرین کی ایک ہوتی ہے, بوگی ہوتی ہے. اگر ہم ان کو بھی ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ بھیجنا شروع کریں تو وہ ہمارے ایک ریڈی میڈ کم کاسٹ میں اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پورے آئسولیشن روم بھی بن جاتے ہیں. اگر ایک فار ایگزامپل ایک ایریے پہ کم ہو گئے کیسز, دوسرے ایریے میں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے, فار ایگزامپل گجرانوالہ میں زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو, یا لیٹ سے کہ جہلم میں زیادہ ضرورت پڑ گئی, تو ایک ہی ٹریک ہے, آپ وہاں پہ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں, دوسری بوگیوں کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بجائے اس کے کہ وہ بالکل ایڈل پہ ڈال دینا کہ جی ساری چیزیں آپ نے روک دی ہیں, ان کو اس حوالے سے بھی جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چند ایک کچھ چیزیں تھیں جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے کہ کچھ نیو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے. سب سے اہم یہ ہے کہ اپنی پروٹیکشن آپ نے جاری رکھنی ہے. اب کچھ اور طرح کی نیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ ایکچولی بایولوجیکل وار کا حصہ ہے, یہ اس طرح کا کوئی انجینئرڈ یا لیب میں تیار کیا ہوگا وائرس ہیں, جو بھی ہو. لیکن یہ تو ایک چیز کنفرم ہے اس حد تک کہ جی یہ وائرس ہی ہے. اس کی جو مینوفیکچرنگ یا وہ واقعتاً اپنی جو جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے نیچرل پروسیس کے تھرو بننا ہے یا کسی لیب میں بننا ہے, اس وقت یہ چیز تھوڑی سی irrelevant ہو جاتی ہے. obviously اس کا جواب بعد میں مل جائے گا, کوئی ظاہر سی بات ہے, اتنا نقصان ہوا ہے تو دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں اس چیز کو دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے کہ کیا ہوا ایکچولی. لیکن اس وقت جو پروٹیکشن کا جو معیار ہے, جو میئرز ہیں, وہ میرے خیال میں ہم سب کو لینے چاہیے, نکلنا چاہیے اس صورتحال سے. باقی اس کی نوعیت کیا تھی, یہ کس طرح کا یہ ایک ویپن تھا کہ واقعتاً بایولوجیکل ایک اپنے پروسیس سے بنی ہوئی ایک وائرل چین تھی جو ان کی جینیٹک میوٹیشن سے ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ابھی اپنے آپ کو جو ہے نا بچا کے رکھیں, کوئی ساری جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں خاص طور پہ کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں, ہاتھ دھوئیں اپنے, غیر ضروری طور پہ ہاتھ کو چہرے پہ مت لگائیں. باقی ہوپ فلی ود پیسیج آف ٹائم چیزیں اگلے کچھ دنوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اینڈ وی ہوپ فار دی بیسٹ. بہت شکریہ.